اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہمارا جو ہے وہ لاسٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کل جو ہے آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اور آج جو ہے تھوڑی سی ٹینشن بھی دے دی ہے میں نے، ہے نا، ٹیسٹ کا بتایا کر، تو جب پڑھا ہے تو ٹیسٹ بھی پھر ضروری ہے کیونکہ ہم ٹیسٹ کی ہی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلفائے راشدین اور اشرف مبشرہ سے متعلق ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے علاوہ اسلام میں عورتوں کا جو کردار رہا ہے، تشریح وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خلفائے راشدین کے بارے میں۔ خلفائے راشدین کون ہوتے ہیں، یا خلفاء کون ہوتے ہیں، یا خلافت کسے کہتے ہیں؟ تو خلافت میں جو سربراہ مملکت ہوتا ہے نا، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، اور شریعت کے مطابق امت مسلمہ کے حاکم یا رہنما کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے نمائندہ یا جانشین، ٹھیک ہے، نمائندہ یا جانشین جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خلیفہ۔ خلیفہ جو ہے واحد ہے، اور اس کے لیے خلفاء کا استعمال ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں نا خلفائے راشدین، اس کے لیے خلفاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور خلافت جو ہے وہ ایک دینی اصطلاح ہے، سیاسی اصطلاح ہے، جس کے معنی سیاست، حکومت اور دینی امور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے ہیں۔ تاریخ اسلام میں خلافت اس حکومتی ڈھانچے کا نام ہے جس کے تحت پیغمبر کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ڈھانچہ ہے یا ایک ساخت ہے جس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا رحلت کے بعد اسلامی معاشرے کا جو نظام چلتا ہے اسے خلافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلامی حکومت میں جو ہے پیغمبر اکرم کے جانشین شمار کیے جاتے ہیں، یہ خلفاء جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کے جانشین شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی اور حضرت حسن کا جو ہے عہد تھا وہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلافت میں شمار کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا بیچ میں درمیان سے وقفہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن جو ابتدائی ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اس عہد کی مجموعی جو مدت ہے وہ 30 سال ہے، 30 سال ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تم میں جو ابھی لوگ موجود ہیں وہ 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے، 100 سال جو 30 سال کا جو مدت خلافت ہے وہ 30 سال ہے، ٹھیک ہے، جس میں حضرت بکر صدیق اولین ہے اور حضرت علی جو ہے آخری خلیفہ ہے۔ پھر کچھ وقت کا جو ہے حضرت حسن کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس عہد کی جو ہے نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ یہ جو عہد تھا قرآن اور سنت کی بنیاد پر تھا، قرآن اور سنت کی بنیاد پر نظام جو تھا وہ خلافت کہلاتا ہے۔ خلافت راشدہ کا دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے، ٹھیک ہے، اصول جو ہے وہ اسلام کے مطابق رہے، حکومت کے اصول، ابھی جو ہے ہماری حکومت وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے سے جمہوری حکومت تو کہا جا سکتا ہے، حکومت تو کہا جا سکتا ہے، لیکن خلافت نہیں کہہ سکتے۔ خلافت تب ہوگی
جب جو ہے جیسے خلافت عثمانیہ بھی کہہ رہے ہیں، تو خلافت اسے کہتے ہیں جس میں اسلام اصول جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات کا بھی تھا، اس میں جنگ جمل، جنگ صفین جیسے واقعات پیش آئے۔ جزیرہ نما عرب کے علاوہ ایران، عراق اور مصر، فلسطین اور شام بھی اسلام کے زیر نگین آ گئے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 خلفاء کو مجموعی طور پر خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان میں کون کون سے؟ حضرت بکر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بکر صدیق کا نام جو ہے جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ سب سے پہلے مسلمان مردوں میں جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے جو مرد تھے وہ حضرت بکر صدیق تھے، اور ساتھی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یار غار بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں قیام فرمایا تھا جب ہجرت کرتے گئے تھے، ہجرت کے لیے گئے تھے، جب جو ہے انہوں نے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام فرمایا تھا، اس لیے ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو تاجدار امامت، افضل بشر بعد الانبیاء، یعنی نبی کے بعد سب سے افضل انسان حضرت بکر صدیق ہے۔ ٹھیک ہے، تو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت بکر صدیق کا یہ بھی لقب بھی ہے، اور جو ہے مشہور بھی ہے اسلام سے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا ہے۔ بالغ مردوں میں آپ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ آپ کی جو صاحبزادی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، یعنی ام المؤمنین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور فقیہ بھی تھی، آپ ہی آگے کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حضرت بکر صدیق کی جو باتیں ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور جاہلیت دونوں زمانوں میں آپ باوقار تھے، اور مطلب گناہوں سے بچنے والے تھے، دین حنیف پر تھے، اور یہ ساری چیزیں کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی تھی، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، جتنے بھی برے کام تھے آپ ان سے بچا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہو گئے۔ تو آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ جب ایمان لے کر آئے تو سامان تجارت کے علاوہ آپ 40 درہم نقد آپ کے پاس تھے، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام کی اشاعت میں خرچ کر دیے۔ ٹھیک ہے، کتنے درہم خرچ کیے تھے؟ 40,000 درہم نقد خرچ کیے تھے انہوں نے جب وہ اسلام لے کر آئے۔ سامان تجارت کے علاوہ سامان تجارت بھی دیا تھا، اس کے علاوہ 40 درہم بھی انہوں نے خرچ کیے، اور ان کی وجہ سے بھی جو اسلام بہت زیادہ پھیلا۔ جب وہ اسلام لے کر آئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں میں، اپنے جتنے بھی حلقے تھے، انہوں نے اسلامی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ بہت سے غلام تھے جو نبی حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کی وجہ سے ان کے مشرف مالک انہیں تک، کیونکہ جو ہے نا ان کے جو مالک ہوا کرتے تھے نا غلاموں کے، وہ ان کو بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے، تو کیونکہ جو اسلام لے کر آ جاتے تھے بہت سے لوگ، پھر ان کے جو مالک ہوا کرتے تھے وہ ان کو نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق کو پتہ چلتا تھا تو وہ ان کو پیسے دے کر آزاد کروا دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ہی آزاد کروایا تھا، خریدا پہلے پھر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت اسلام لانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے سامنے ایک مسجد بنوائی تھی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو مکہ مکرمہ بنائی گئی تھی۔ یہاں بیٹھ کر آپ ہر روز قرآن آیات کی تلاوت کرتے تھے، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور کفار مکہ کے 13 سال تک ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی جو ہے نا حضرت ابوبکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے جب مکے سے ہجرت کر جانے کا حکم ہوا تو پوری جماعت سے اپنی ہم رکابی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا، یعنی جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہم رکاب یعنی ہم سفر منتخب کیا تھا۔ اس سفر میں مالی اور جانی خدمت حضرت ابوبکر صدیق نے ہی کی تھی، اور بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ
آپ کی جو داستانیں اور کئی واقعات جو ہمیں ملتے ہیں وہ بہت سارے بے مثال واقعات ہیں۔ حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ اپنے دور حکومت میں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی، خاص طور پر غار ثور میں رہنے کا شرف اور مرتدین سے جہاد و قتال کا کارنامہ اگر وہ مجھے دے دیں تو میرے ساری عمر کے اعمال مجھ سے لے لیں تو میں سمجھوں گا کہ میں فائدے میں رہا۔ یعنی انہوں نے یہ جو نیکیاں کی حضرت بکر صدیق نے جو غار ثور میں ان کے ساتھ قیام فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو لوگ دین اسلام سے پھر گئے تھے ان کے خلاف حضرت بکر صدیق نے جہاد کیا تھا۔ اور یہ دو چیزیں اگر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو دے دیں، یعنی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں مجھے دے دیں تو میں جو ہے یہ سمجھوں گا کہ میں فائدے میں ہوں، اور باقی میں اپنے جو اعمال ہیں سارے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دے دوں اور میرے پاس صرف یہ دو اعمال رہے تب بھی میں خود کو فائدے مند سمجھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہم نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، یعنی جس نے جو ہمیں دیا تھا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ ان کو خدا ہی دے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآنی آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ سورۃ اللیل کی جو آخری آیات ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی کہ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ یہ سورۃ اللیل کی آخری آیات ہے، 4 آیات جو ہیں آخری وہ حضرت بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کبھی موقع ملے تو اس کی تفسیر جو ہے ضرور پڑھیے گا، ہوم ورک سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ضرور پڑھیے گا۔ سورۃ اللیل ہے اما بارے میں ہے اور آخری 4 آیات ہے، اس کی تفسیر نکالے گا پھر پڑھیے گا۔ پھر آگے کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد تبلیغ سے بڑے بڑے صحابہ جو ہے نا مشرف کا اسلام ہوئے، یعنی آپ نے تبلیغ کی تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے صحابہ بھی اسلام لے کر آئے، جس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ان سب کے بارے میں اب ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ سب انہی کی ہدایات سے اسلام لے کر آئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب واقعہ معراج پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کی بھی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اس کی وجہ سے ان کو جو یہ لقب ملا تھا صدیق کا، تو اسی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کا خطبہ سن کر لوگوں کے شدت غم اور اضطراب میں ایک مرتبہ کمی ہوئی تھی۔ وہ کب کا واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیوانہ باہر کھڑے ہوئے اور کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایسا لفظ کہا نبی کے بارے میں تو وہ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت بکر صدیق اس وقت اس مرحلے میں ظاہر سی بات ہے غم اور دکھ ان کو بھی تھا، پوری امت کو تھا، جو بھی مسلمان تھے سب کے اوپر یہ کیفیت ہوئی تھی۔ تو جو ہے انہوں نے پھر ایسا خطبہ دیا تھا جو خطبہ جو ہے لوگوں کی شدت غم اور اضطراب میں کمی ہوئی تھی، اور لوگ جو ہے مطلب اپنی جو ہے نا حالت درست کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے خطبہ جو ہے بے مثال تھا ان کا۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے ان کی خلافت ہوئی کب 11 ہجری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو 11 ہجری میں ہی پھر اسی دن سے ان کو خلافت ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب وفات ہوئی تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، تو خلافت کا مسئلہ پیش آیا۔ سب سے پہلے جو مسئلہ پیش آیا تھا وہ خلافت کا ہی مسئلہ تھا۔ پھر جو ہے نا یہ مسئلہ صحابہ کی اجماع سے یا ان کی صحابہ کی جماعت نے فیصلہ کیا کہ حضرت بکر صدیق ہمارے جو ہے خلیفہ ہیں۔ جیسے یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا واقعہ جب پیش آیا کہ انصار نے کہا امیر ہم میں سے ہو، اور مہاجرین نے کہا کہ ایک امیر تم میں سے ہو، تو بھائی 2 خلیفہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک اپنی کرے گا ایک اپنی کرے گا، تو اب اس بات پر جو ہے جھگڑا بڑھ گیا
انہوں نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور دوسرے نے کہا کہ ایک امیر میں سے ہوگا. تو دو خلیفہ جو ہے نا لے کر چل نہیں سکتے کسی بھی نظام میں. اگر دو جو ہے خلیفہ ہو یا امیر ہو یا ڈائریکٹر ہو تو وہ اس کو لے کر چل نہیں سکتے. خلیفہ کے بعد جو رتبہ ہوتا ہے وہ یا ڈائریکٹر کے بعد جو رتبہ ہوتا ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دو ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے, اس سے چھوٹا رتبہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس سے برابر رتبہ نہیں ہوگا. کہیں پہ بھی دیکھ لیں آپ, تو دو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو اس پر جو ہے بڑے صحابہ اور خاص طور پر حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اتفاق نہیں کیا, کیونکہ اس سے اس طرح جو ہے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک حکومت کے سربراہ ہو ہی نہیں سکتے دو. مہاجرین اور انصار دونوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی اور دلائل دی. پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں, حضرت بکر صدیق نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ ہوں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ جو ہے ذمہ داری نہیں لے سکتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے نماز کی بھی جانشینی دی تھی, نماز پڑھانے کا بھی حکم دیا تھا. 17 نمازیں آپ نے ان کی جو ہے زندگی میں ہی پڑھائی تھی. 17 نمازیں ٹوٹل آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی امامت کروائی تھی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی اس کو خلیفہ منتخب کیا گیا. پھر جو ہے صحابہ سب جو ہے اس پر متفق ہو گئے اور ان کو یہ ذمہ داری دے دی. تو پھر حضرت بکر صدیق نے تقریر کی, اس میں یہ فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں. اگر میں اچھی کام کروں تو میری مدد کرنا, غلطی کروں تو میری اصلاح کرنا. تم میں سے جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں, اور جو تم میں قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس حقدار کا حق میں اس سے چھین کر نہ دلا دوں. یعنی کمزور جو ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. وہ اس طرح کہ اگر جو ہے کمزور کا میں حق ہر ہار میں دلواؤں گا, اور جو قوی ہے یعنی جو ظلم و ستم کر رہا ہے, کسی کا حق ادا نہیں کر رہا, تو میں اس سے حق چھین کر جو حقدار ہے اس سے دلواؤں گا. ٹھیک ہے, پھر فتنہ ارتداد یعنی بہت سے لوگ جو ہے جو کمزور تھے, کمزور ایمان تھا جن کا, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور دین سے مرتد ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے سوچا کہ بھائی وفات پا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, اب ہمارا جو ہے کون ہوگا جو ہمیں پوچھے گا. تو پھر انہوں نے جو ان کا ایمان پکا تھا ان کے دلوں میں ابھی کچا تھا, ابھی تک ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا, تو انہوں نے اپنا دین بدل لیا. تو ان کے خلاف حضرت بکر صدیق نے جہاد کیا. پھر ٹھیک ہے, کیونکہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا پتہ ہے اسلام میں. پھر ان کے خلاف جہاد کیا تھا. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے شام کی سرحد پر ایک کارروائی کے لیے لشکر بھیجا تھا. تو حضرت اسامہ بن زید اس لشکر کے سپہ سالار تھے. حضرت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اکثر صحابہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے حق میں نہیں تھے. یعنی ایک لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, حضرت اسامہ بن زید اس کی سربراہی کر رہے تھے. تو درمیان میں ان کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, تو انہوں نے آدھے راستے میں سے ہی واپسی کا جو ہے اختیار کر لیا, واپسی کا راستہ اختیار کر لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو جو ہے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا, وہ ضرور جائے گا. چنانچہ لشکر روانہ ہو گیا اور اس کی روانگی سے دشمنوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور لشکر کو فتح حاصل ہوئی. یعنی اگر وہ نہیں بھیجتے تو پھر وہ کیا سمجھتے کہ یہ تو آپ مسلمان تو اب کمزور ہو گئے, ان کے تو جو نبی بھی چلے گئے ہیں اب تو یہ اور کمزور ہو گئے, ان پہ تو مسلسل حملے کرتے رہو. ٹھیک ہے, لیکن یہ اقدام جو تھا حضرت بکر صدیق کا وہ اتنا مضبوط ثابت ہوا کہ جو دشمن تھے نا وہ ڈر گئے کہ ان کے نبی کے جانے کے بعد بھی یہ لوگ مضبوط ہیں, یہ لوگ اب ڈریں گے نہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ خود ڈر گئے اور پھر اس لشکر کو بھی فتح حاصل ہوئی تھی. اسی طرح پھر 2 سال یا 3 مہینے ان کی خلافت رہی اور اس کے بعد 13 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر دوسرے جو خلیفہ تھے وہ حضرت عمر بن خطاب تھے. عمر بن خطاب کا
واقعہ ہے کہ انہوں نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا. ہم نے پڑھا تھا نا کل کہ انہوں نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا. تو ان کا اس قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام تک شروع اول تھا نا، تب وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. تو جو اسلام لے کر آتا تھا اس کو بہت مارا پیٹا کرتے تھے اور پھر ان پر ستم بھی کرتے تھے. لیکن ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یا تو عمر بن ہشام دے دے یا پھر عمر بن خطاب دے دے. تو اسی دن کیا ہوا کہ اس سے اگلے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو کسی نے ایک صحابی نے ان کو روک کر کہا، جب وہ تلوار لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے غصے کی حالت میں دیکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اس طرح سے تلوار لے کر؟ تو انہوں نے کہا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایسا قلم کرنے جا رہا ہوں. تو کہنے لگے بھائی تم ان کو تو قتل کرنے جا رہے ہو، جا کر اپنے گھر کا بھی تو حال دیکھو کہ کیا ہے. اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا تمہاری جو بہن ہے وہ اور تمہارا بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. تو پھر وہ غصے کی حالت میں جاتے ہیں وہاں اور جو دیکھتے ہیں کہ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب ہے اور ان کی بہن کا نام، تو وہ ڈر جاتی ہے اور جلدی سے قرآن بند کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو؟ پھر وہ جواب دیتی ہے نہیں کچھ نہیں، مطلب وہ ٹالنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن پھر وہ ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا تک مارتے ہیں کہ وہ ان کے نا زخم آ جاتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں، پھر تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ بھائی ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں دکھاؤں گی کیونکہ تم ابھی جو ہے غسل کر کے آؤ پھر میں تمہیں دکھاؤں گی کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. پھر وہ غسل کر کے آتے ہیں، پھر ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سناتی ہیں. تو پھر جب وہ لا الہ الا انا فاعبدنی پر پہنچتی ہیں تو پھر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہ تھا ان کے اسلام لانے کا واقعہ. 6 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو پہلی مرتبہ مکے میں خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی. پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی تھی، اور ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت بھی ملی تھی. یعنی جو کمزور سمجھ رہے تھے نا مسلمانوں کو، وہ بھی پھر ڈرنے لگ گئے تھے مسلمانوں سے. ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو خلافت تھی وہ ہوئی حضرت بکر صدیق کے وصال کے بعد آپ کی خلافت شروع ہوئی. اور پھر جو فتوحات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو 1 لاکھ مربع میل تقریباً 30 لاکھ مربع کلومیٹر فتوحات ہوئی. اس میں کون کون سے شہر تھے یا کون کون سے ممالک تھے؟ عراق کا کچھ حصہ تھا، شام تھا، فلسطین، مصر، ایران، کرمان، مکران، یہ سارے علاقے جو ہے آپ کی اس میں ہی دور خلافت میں ہی فتح ہوئے تھے. پھر کیا ہوا کہ ایک غلام تھا، مجوسی غلام تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا تھا. تو وہ آیا اور آپ جو ہے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے. وہ داخل ہوا اور اس نے خنجر سے آپ کو زخمی کر دیا. آپ جو ہے پھر زخموں کی تاب نہیں لا سکے تھے، تو پھر جو ہے ان کو 3 دن کے بعد تقریباً ان کی وفات ہوگی، شہادت ہوگی. ٹھیک ہے، پھر تیسرے جو خلیفہ تھے وہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی تیسرے خلیفہ تھے، اور پھر ان کو جو ہے 644 سے 656 تک خلافت کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھی. اور یہ بھی قریش کی شام سے بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے. دونوں ان کے ماں باپ دونوں قریشی تھے. عثمان غنی جو ہے دولت مند بھی بہت تھے، دریا دل بھی بہت تھے، اور شرم و حیا والے تھے. اور انہوں نے جو ایک کام کیا وہ یہ کیا تھا کہ میٹھے پانی کا جو کنواں تھا نا وہ ایک یہودی سے لے کر خریدا تھا. یہودی سے لے کر خرید کر اور انہوں نے سرو کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، وقف کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے. پھر جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جو چند روز بعد ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باعث نماز کے لیے کافی ہو گئی تھی. یعنی جو مسجد نبوی تھی نا، وہ مسجد نبوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی تھی، لیکن پھر وہ چھوٹی پڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے اعلان کروایا کہ جو شخص چاہتا ہے اس مسجد کو میں پیسے لگانے کے لیے تو وہ جو ہے اپنا سامان لے کر آئے یا پھر جو ہے چندہ وغیرہ کرے، جس طرح سے آج کی زبان میں کہیں تو انہوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد سے ملے ہوئے فلاں مکان خرید کر مسجد میں شامل کرے گا خدا اسے جنت میں مکان عطا فرمائے گا. یعنی اگر وہ اپنا مکان جو ہے یہ اور یہ خرید کر شامل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مکان عطا فرمائیں گے اور اسی تمام خطائیں معاف فرما دیں گے. تو عثمان غنی نے 20,000 اشرفیوں سے کئی مکانات خرید کر مسجد نبوی میں شامل کروائے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں بتانا چاہیے جو ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے جب ہم نے قرآن کے موضوعات پڑھے تھے اس میں یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی تدوین ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کا کارنامہ ہے. اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن ہجری کی ابتدا ہوئی. یعنی جو ہے پہلے تو ہجرت تو ہو چکی تھی جس کا حساب ہم لگاتے ہیں ہجرت ہجری سن کے حساب سے، لیکن ہجری سن کا جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا. جب کوئی واقعہ یاد کرنا پڑتا تو مشکل درپیش ہوتی تو پھر کیا ہوا کہ ہجری سال کی ابتدا آپ کے دور میں ہوئی. اس کے علاوہ بہت سارے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فتوحات بھی کی تھی، فوجی نظام میں تبدیلیاں کی تھی کافی ساری. پھر کبھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی ہم پڑھے عثمان غنی کا دور. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں نے بات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی تدوین کی تھی تو لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا تھا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن والا ٹاپک میں، لیکن اس کو میں دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ قریش کا جو لہجہ تھا نا اس پر قرآن جمع ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے 7 لہجوں پر قرآن نازل ہوا تھا. بہت سے لوگ جو ہے جو دوسرے ممالک میں فتوحات ہو چکی تھی تو قرآن وہاں تک بھی پہنچا تو ان کو لہجہ جو ہے مشکل لگتا ہے. الگ الگ ممالک میں الگ الگ لہجے قائم تھے تو سب ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے کہ تم غلط پڑھے ہو تم غلط پڑھے ہو. اس طرح کہ کیا ہوا ایک صحابی نے آ کر جو خلیفہ وقت تھے عثمان غنی ان کو بتایا تو حضرت عثمان غنی نے یہ فیصلہ کیا کہ سب جو ہے باقی قرآن جلا دیے جائے باقی اور جو ہے قریش کے لہجے پر اس کو قائم رکھا جائے. تو پھر قریش کے لہجے پر قائم رکھا گیا اور ان کو ناشر قرآن بھی کہا جاتا ہے. یعنی قرآن نشر کیا گیا. ٹھیک ہے. اور جامع القرآن ویسے تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں لیکن اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جامع القرآن حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں. نہیں، حضرت عثمان غنی کو کہتے ہیں ناشر القرآن اور حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں جامع القرآن. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں. ذوالنورین ان کو کیوں کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو 2 صحابیاں تھیں صاحبزادیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں تھی دونوں ایک کے بعد ایک. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی تھی تو اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. پھر کیا ہوا کہ آپ کی جو شہادت ہوئی تو شر پسند یعنی آپ نرم طبیعت کے مالک تھے نا تو شر پسندوں کو یہ گوارا نہیں ہوا تو اس وجہ سے آپ کو ہے نا موقع مل گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے لوگوں کو بھڑکانا بھی شروع کیا اور ان سے جو باغی تھے اور جو فتنے اٹھانے والے تھے انہوں نے کیا کیا باغی کر دیا لوگوں کو اور اپنے گرد جمع کر لیا. ایک گروہ مدینے میں اس وقت ایسے جمع ہو گئے تھے جو بہت سے صحابہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. صحابہ نے عثمان سے باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت چاہی مگر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا پسند نہیں کرتا. تو پھر کیا ہوا کہ باغی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے. آپ اس وقت جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جب ان کو شہید کیا گیا تو قرآن پر بھی جو ہے خون گرا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ جانے سے اسلامی اتحاد جو تھا نا وہ اس کو نقصان پہنچا. یعنی اتحاد اس وقت جو بنا ہوا تھا اس کو نقصان پہنچا. پھر مسلمانوں میں بھی تھوڑی سی جو ہے
متحد اور مضبوط تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی تھی، اور آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ 11 سال ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی اور خاتون جنت بھی ہیں، ان کے نکاح میں آئی تھی حضرت علی کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ 10 سال کے تھے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ سب سے چھوٹے یعنی سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کہ جب ان کو حکم نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ ڈراؤ اپنے اہل و عیال کو، تو اب کھلا تھوڑی تبلیغ شروع کی گئی، تو جو ہے قریبی رشتے داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر مدعو کیا، تو آپ نے اپنا پیغام یا دعوت دین شروع کی، تو سب نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میں جو ہے ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن اگرچہ میں عمر میں کم ہوں لیکن میں آپ کی ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی بہادری تھی اور جو ہے شجاعت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور بات یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 3 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب سے جو ان کے چچا تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے اپنی زیر سرپرستی میں لے لیا تھا، کیونکہ جب حضرت ابو طالب جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی وفات ہو گئی تھی، دادا کی وفات ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی تربیت میں رہے تھے، تو پھر جب وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے، یا یہ یوں کہہ لیں کہ جب وہ اس نہج پہ پہنچے تو انہوں نے جو ہے حضرت علی کو سرپرستی میں لے لیا تھا، تو ایک طرح سے یہ بھی جو ہے انہوں نے احسان چکانے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کی اور آپ کی بھی خدمت کی، اور کفار مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، وہ امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد بھی کرتے تھے۔ تو جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ جو ہے امانت سپرد کروا کے پھر واپس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فاتح ہے کہ خیبر میں ہے، آپ جو خیبر کا قلعہ دروازہ جو ہے وہ ہٹایا تھا یا توڑا تھا، تو اس میں آپ کامیاب ہوئے تھے۔ کل ہم نے پڑھا تھا جب جنگ خیبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کل اسلام کا علم اس شخص کو دوں گا جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ اسی کے ہاتھوں عنایت فرمائے گا، فتح عنایت فرمائے گا۔ تو یہ عالم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی جو ہے 4 سال 9 ماہ تک خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت علی اس نازک وقت میں اہل مدینہ کی درخواست پر خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں خلافت آئی، خلافت کی دور جب آپ نے سنبھالی تو پھر آپ نے سنت اور قرآن کے مطابق فیصلے اور فرائض انجام دیے، اور پھر جب آپ فجر کی نماز کوفے میں پڑھا رہے تھے، کوفے کی مسجد میں پڑھا رہے تھے، تو ایک تھا شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو زخم بہت آئے، تو آپ جو ہے پھر 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش کروایا۔ یہ تھے خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، یہ بھی صحابی تھے، چاروں بڑے صحابی۔ پھر ہم پڑھتے ہیں باقی جو صحابی تھے، عشرہ مبشرہ تھے، اور ان کے علاوہ جو تھے کی کمپینینز جن کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، صحابی دراصل کہتے کسے ہیں یہ ہم نے پیچھے پڑھا نہیں، ہم نے خلافت تو پڑھ لیا، خلیفہ تو پڑھ لیا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ نبی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو ان کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور صحابہ جو ہیں افضل الانبیاء بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دائمی خوشنودی کا پروانہ تک کیا، یعنی رضی اللہ عنہ ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی آخرت سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، تو ان کی بھی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی. ٹھیک ہے، اور خلافت کی معنی ہم نے پڑھ لی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی میں ایمان لے کر آیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو. ٹھیک ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لے کر آیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس نے وفات پائی ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ صحابی کہلائے گا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. ائمہ کرام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، ان کی تقلید بھی در حقیقت صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حدیث کا ٹکڑا یہاں تک ہے بس، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یعنی صحابہ کرام تمام ستاروں کی مانند ہیں. ان کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہنا یا ان کو برا بھلا کہنا ہمارے لیے جو کفر تک لے جانے والا کام ہے، اس لیے ہمیں ان کی پیروی بھی کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی غلط بات کہے ان کے بارے میں تو پھر ہمیں ان کا دفاع بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم پر فرض ہے. اچھا، ہم نے پڑھا 4 اصحاب ہم نے پڑھے کہ جو خلفائے راشدین میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب ہم آگے دیکھتے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں اور صحابی بھی ہیں. پیچھے والے بھی یہ 4 جو ہے عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، اس میں بھی شامل تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں. عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی. ٹھیک ہے، جنت کی خوشخبری ان کی زندگی میں ہی ان کو مل چکی تھی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن میں 4 خلفائے راشدین پیچھے اور باقی 6 یہ ہیں: حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح. ٹھیک ہے، حدیث میں بعض اور صحابہ کرام کو بھی جنت کی بشارت دی گئی تھی، جیسے ایک تو خاتون جنت تھی حضرت فاطمہ الزہرا، اس کے علاوہ حضرت امام حسن اور امام حسین. ٹھیک ہے، وہ کون بہشت کے سردار ہیں، اور نبی خاتون جنت جو ہیں وہ جنت کی بیویوں کی سردار ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اصحاب بدر جو بدر میں جنہوں نے شرکت کی وہ سب جنتی ہیں. اس کے علاوہ بیعت رضوان میں جنہوں نے شرکت کی وہ سب بھی جنتی ہیں. اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو جنت کے پروانہ دیا تھا، لیکن یہ جو ہے عشرہ مبشرہ جن کو کہتے ہیں وہ یہ 10 ہیں. اب سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ کون تھے؟ اسلام قبول کرنے والے 8 افراد میں سے، یہ شروع کے 8 افراد میں شامل تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور غزوہ احد میں ان کا خاص کردار رہا تھا. اسلام لانے کے بعد بھی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہتے، یعنی کفار نے ان پر بھی بہت ظلم کیا تھا. عثمان بن عبید اللہ نے جو نہایت سخت مزاج اور جو طلحہ کا حقیقی بھائی، یعنی ان کے جو حقیقی بھائی تھے نا، ان کو اور ابو بکر کو ایک ہی رسی سے باندھ کر مارا تھا، اس تشدد سے کہ اپنے نئے مذہب کو ترک کر دیں. یعنی اسلام لانے پر ان کو اتنا شدید مارا تھا، لیکن توحید اسلام اس وقت ایسا لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جاتا تھا جو پھر واپسی نہیں چاہتا تھا. جو شخص داخل ہو جاتا تھا، جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، وہ پھر پلٹتا نہیں تھا. مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام سے ان کا بھائی چارہ کرایا. یعنی مکے میں جب مواخات کا رشتہ قائم ہوا تو حضرت طلحہ کے ساتھ حضرت زبیر ابن العوام کا بھائی چارہ کروایا تھا. ٹھیک ہے، غزوہ احد میں جانشاری اور شجاعت کے پہلو انہوں نے نکھائے تھے، جس کی نظیر پیش کرنے سے آج تک اقوام عالم عاجز ہے.
جب تمام بدن زخموں ان کا چھلنی ہو گیا تھا تو ابو بکر نے ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم شمار کیے تھے، یعنی جب ہے نا ان کا زخم ان کے دیکھے گئے تو 70 سے زیادہ ان کے زخم تھے۔ دربار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جاں بازی کی صلہ میں خیر کا لقب مرتبط ہوا، یعنی خیر ان کو خیر کا لقب دیا گیا۔ صحابہ کو واقعہ احد میں ان کی اس غیر معمولی شجاعت اور جاں بازی کا دل سے اعتراف تھا، یعنی صحابہ کو کہتے تھے کہ ہاں یہ جو ہے بہت شجاعت اور بہادری والے شخص ہیں، بہادر ہے، لیڈر ہے۔ اور جب حضرت بکر صدیق احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے تھے کہ یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا، یعنی اس وقت ان کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق ان کو صاحب احد فرمایا کرتے تھے۔ خود طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر فخر کارنامے پر بڑا ناز تھا اور ہمیشہ لطف اور استنباط کے ساتھ ان کی داستان سنایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جو اگلے ہیں وہ ہیں زبیر بن العوام۔ زبیر بن العوام کو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، کیوں؟ دیکھیں حضرت جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حواری کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح زبیر بن العوام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری رسول کا لقب دیا، حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے یہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے داماد بھی تھے۔ ہجرت سے 28 سال قبل یہ پیدا ہوئے تھے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب پہلی حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، جب ہم نے پڑھا تھا کل، تو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی تو مدینے، اور پھر بعد میں ہوئی تھی مدینے کو ہجرت، تو انہوں نے بھی شرکت کی تھی اس میں۔ جنگ بدر میں یہ بڑی بہادری سے لڑے تھے، اور دیگر غزوات میں بھی انہوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ کے ذاتی دستے کے علم بتاتے ہیں، یعنی فتح مکہ کے روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی لشکر تھا، جو ذاتی دستہ تھا، اس کے علم بردار تھے، ٹھیک ہے؟ آپ ایک بڑے عالم تھے اور مستقل مزاج اور مساوات پسند تھے، دلیر تھے، اور تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند تھے، تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند تھے کیونکہ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ صاحب جائیداد بھی تھے، ایک مکان کوفہ، ایک مصر، 2 بصرہ میں، اور 11 مکان مدینے میں تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ اتنے سادہ لباس اور سادہ غذا کھاتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے اور سادہ غذا کھاتے تھے۔ البتہ میدان جنگ میں ہمیشہ اعلیٰ قسم اور عمدہ ریشمی لباس پہن کر جاتے تھے، ٹھیک؟ آپ کا شمار ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی، یعنی جنت کی خوشخبری دی، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے جو صحابی ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ان کا لقب ہے تاجر الرحمن، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تاجر تھے، ان کا لقب کیا تھا؟ تاجر الرحمن۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ بھی تاجر تھے۔ اچھا، ہوا کیا تھا کہ زمانے جاہلیت جب اسلام نہیں آیا تھا تو اس وقت ان کے جو والد تھے وہ یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی جو والدہ تھی شفا بنت عوف، وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئی تھی اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ تو اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا، ان کی والدہ کا تعلق بنو زہرہ سے ہی تھا۔ اچھا، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے وہ بھی پھر اپنے والد کی طرح تجارت کیا کرتے تھے، یا تاجر تھے، ان کا پیشہ تاجر تھا، تجارت تھا۔ اسلام لانے کے سبب جو ہے انہیں بہت سے لوگوں نے بہت ستایا تھا، اس لیے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے تھے، لیکن بعد میں مکہ واپس آ گئے تھے، اور جب 13 نبوی میں جب مدینے کی طرف ہجرت کی تب انہوں نے یہ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں پہنچے تو بالکل اکیلے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کے اور سیدنا سعد بن ربیع کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہے؟ سعد بن ربیع، اچھا، جو ان کے اسلامی بھائی تھے، یعنی مواخات جن کے ساتھ ہوا تھا سعد بن ربیع کے ساتھ، تو انہوں نے ہے نا ان کو کیا کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو،
انہوں نے کہا کہ میں مدینے کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں، 2 بیویاں ہیں، میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں، دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے گا اور اپنا گھر بسا لیجیے گا۔ مگر وہ ہے نا اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے بس آپ بازار کا راستہ دکھا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یعنی اس قدر وہ آدھا مال دینے کے لیے تیار تھے۔ آج ہمیں کوئی اپنا مال دے تو ہم کس طرح سے قبول کر لیں گے، فوراً ہی قبول کر لیں گے، تو اتنا سارا اگر کوئی ہمیں مال دے تو لیکن انہوں نے کیا محنت کرنے کو فوقیت دی اور انہوں نے تجارت کو اپنا پیشہ دوبارہ بنایا۔ حالانکہ ان کا مال تھا لیکن وہ پھر مکے میں چھوڑ کر آئے تھے سب کچھ۔ اچھا، پھر انہوں نے ان کو بازار کا راستہ دکھا دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو فوقیت دی۔ پھر ہیں سعد بن ابی وقاص، یہ جو ہے فاتح ہے ایران کے فاتح ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کی وجہ سے ایران اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ایران کو فتح نصیب کی تھی۔ ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان سے ہیں، یعنی جو ان کی والدہ تھی نا حضرت بی بی آمنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی بنو زہرہ سے تھی۔ ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا، اس میں بھی پڑھا ہے، تو اس لیے آپ رشتے میں آپ کے ماموزاد بھائی تھے، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے کزن تھے، ماموزاد بھائی تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی تھی اور ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی مدینے سے ہجرت سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ نزول وحی کے 7ویں روز ابوبکر صدیق کے ترغیب دلانے پر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے جب 7ویں روز اسلام کی دعوت دی تب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خصوصی فرائض انجام دیے، یعنی آپ کے محافظ تھے، گارڈ ہوتا ہے نا، یوں سمجھے گارڈ تھے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خاص محافظ ہوتا ہے بہت سارے، اگر کسی کے گارڈز ہوں بہت سارے ہوں تو ان میں سے ایک خاص گارڈ ہوتا ہے نا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص گارڈ تھے۔ تو غزوہ احد میں آپ نے تیر اندازی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک حفاظت کی جب مسلمان تیر اندازوں کے پشت سے ہٹ جانے کے سبب خالد بن ولید کے دستے نے عقب سے حملہ کر کے نازک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ یعنی غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، مسلمان تیر اندازوں کے پشت سے ہٹ جانے کے سبب، یعنی وہ جو ہٹ گئے تھے مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہٹنا مت اپنی جگہ سے جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں، لیکن وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ اپنا دستہ دوبارہ لے کر آ گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا دوبارہ سے۔ اس موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے سعد، تجھ پر میری ماں قربان، تم تیر چلاتے جاؤ، یعنی ان کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ غالباً اس انداز سے حضور نے کسی اور صحابی کو کبھی مخاطب نہیں کیا تھا، یعنی اے سعد تجھ پر میری ماں قربان، صحابی تو فرماتے تھے کہ اے نبی تم پر ہماری جان قربان فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تم تیر چلا دے جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے احد کے دن اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا۔ سعد فرماتے ہیں کہ مشرکوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے مسلمانوں کو جلا ڈالا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا کہ اے سعد، ارمی فدا کا ابی و امی، کہ تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پر قربانی۔ جو بات میں نے بتائی یہ حدیث ہے اس طرح سے۔ سعد بن ابی وقاص نے غزوہ خندق میں بھی داد شجاعت دی، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ رضوان میں شریک ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے 3 صحابہ کو علم بردار مقرر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان میں سے ایک صحابی یا ایک علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ غزوہ حنین میں شرکت کا شرف نصیب ہوا ان کو، فتح خیبر میں آپ رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ غزوہ حنین میں بھی آپ کا ایک خاص اعزاز تھا کہ خطرناک ترین صورتحال میں بھی خطرناک حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری
سونپی گئی، یعنی ایک خاص ترین حالت تھی اس وقت، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی حفاظت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص مکہ ایران کے پہلے امیر تھے، یعنی انہوں نے ایران فتح کیا تھا تو وہ وہاں کے پہلے امیر تھے. پھر آپ نے کچھ دیر تک مدائن کو اپنا مرکز حکومت بنایا، پھر کوفہ کا شہر بھی بسایا. آپ کے پاس آپ کے دور عمارت بے شمار مدرسے، مکتب، مساجد، پل اور نہریں بنائی گئی. یہ پوری ان کی لائف ہسٹری ہے. میں نے اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں صرف وہ نکالے. ٹھیک ہے. پھر سعید بن زید. سعید بن زید جو تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف یعنی اسلام کو مکمل طور پر پیش کیا، یعنی دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا، دعوت توحید شروع کی، تو اگرچہ اس وقت اس کے شہدائی سرپر ہستی پر موجود نہ تھے، یعنی توحید کی دعوت دینے والے، تو ان کے فرزند سعید کے لیے آواز بالکل لاوارث تھی. یعنی جو ان کے والد تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فرزند سعید کے لیے آواز بالکل نامانوس تھی. انہوں نے جوش کے ساتھ لبیک کہا اور اپنی نیک بخت بیوی کے ساتھ حلقہ بغوش اسلام میں، یعنی یہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان کی جو ہے نا بیوی تھی وہ تھی حضرت عمر بن خطاب کی بہن، جن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، تب ان کا ایک بڑا ہاتھ تھا. وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کے بارے میں، ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور ابھی ہم یہاں پہ پڑھیں کہ سعید بن زید کی بیوی تھی یہ حضرت فاطمہ بن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی. لیکن وہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خود اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے بہن اور بہنوئی نے فوراً اسلام قبول کیا تھا. اور سعید بن زید مہاجرین اول کے ساتھ مدینہ بھی گئے تھے، اور یعنی اولین مہاجر تھے. جب پہلا قافلہ گیا تھا مدینہ ہجرت کر کے، تب یہ ان میں شامل تھے، اور ان کے ساتھ رافع بن مالک انصاری کا بھائی چارہ ہوا تھا. اچھا، انہوں نے جن غزوات میں شرکت کی وہ ہے مشہور قافلے کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی، ملک شام سے آ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور طلحہ کو اس تجسس پر معمور فرمایا کہ دونوں حدود شام میں پہنچ کر کچھ جوہنی کے مہمان ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی ایک لشکر جا رہا تھا، جنگ بدر جب پیش آئی تھی، جس کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی تھی، تو اس کے تجسس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن زید اور حضرت طلحہ کو معمور فرمایا تھا. اچھا، جب قافلہ وہاں سے آگے بڑھا تو نظر بچا کر یہ تیزی کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے کہ رسالت مآب کو پوری کیفیت سے مطلع کر دیں. یعنی جاسوس اس وقت جاسوسی پر بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، تو یہ جو ہے قافلے سے فوراً نظر بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کیفیت سے آگاہ کرنے کو. لیکن کیا ہوا کہ قافلے نے کچھ سنبت پا کر، یعنی انہوں نے دیکھ لیا ان کو، تو ساحلی راستہ اختیار کیا اور کفار قریش کی ایک بڑی جمعیت مدد کے لیے آئی تھی. اور میدان بدر کا پھر ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا. جس وقت سعید بن زید میدان بدر پہنچے تو اس وقت غازیان دین فاتحانہ سرور استنباط کے ساتھ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے. یعنی وہ میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے کیونکہ یہ بھی خدمت پر معمور تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے مال غنیمت میں حصہ دیا تھا. یعنی یہ جنگ میں تو شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ایک ضروری کام ظاہر جاسوسی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک اہم کام سر انجام دیا تھا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تھا، اور جہاد کے جو ثواب ہیں اس میں بھی ان کو شامل ہونے کی بشارت دی تھی، اور یہ تمام غزوات میں شریک رہے تھے. پھر فاتح شام کے بعد سعید کی تمام زندگی نہایت سکون اور خاموشی سے بسر ہوئی، یہاں تک کہ 50 یا 51 ہجری میں 70 برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. ٹھیک ہے. اور سعد بن ابی وقاص نے ان کو غسل دیا تھا. عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور مدینے میں ان کو دفن کیا گیا تھا. پھر ہے آخری جو صحابی ہیں
یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، وہ ہیں ابو عبیدہ بن الجراح۔ اچھا، ان کو جو ہے خطاب ملا تھا یا ان کو جو ہے لقب ملا تھا وہ ہے امین الامت، ٹھیک ہے، یعنی امت کے امانت دار۔ ان کو یہ لقب ملا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ بھی قریش کی ایک شاخ تھی۔ ان کا اصل نام تھا عامر بن عبداللہ۔ ہجرت مدینہ کے وقت یہ 40 سال کے تھے۔ ابتدائی زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر یہ ہجرت گئے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن یہ پھر واپس لوٹ آئے تھے جب پتہ چلا تھا کہ مکے میں اسلام پھیل چکا ہے، تو پھر یہ بات سن کر واپس لوٹ آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز قبل اذن نبی سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے مدینہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ہجرت کر لی، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے واپس ہجرت کر کے مدینہ میں نہیں آئے، تب تک آپ نے قباء یعنی مسجد قباء میں قیام کیا۔ موقع مدینہ میں ان کو انصاری صحابی تھے طلحہ، ابو طلحہ کے بھائی، یعنی ابو طلحہ جو تھے ان کے بھائی بنائے گئے۔ انہوں نے عہد نبوی میں بھی بہت ساری خدمات انجام دی، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ آپ صلی اللہ ان کے لیے ہی نازل ہوئی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ باپ، بیٹے، بھائی اور اہل خاندان کے خلاف قتال کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اچھا، غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے باپ کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، عبداللہ ابن الجراح ان کا نام تھا۔ عبداللہ ابن الجراح ان کے والد کا نام تھا۔ انہوں نے خود، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے خود اپنے والد کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ تو ان کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں ان کو بشارت دی گئی تھی جنت کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھے غزوہ احد میں، اور جب ایک کافر کے وار سے حضور کی آہنی خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں دھس گئی تھی، یعنی آپ کے دانتوں میں کڑیاں پھنس گئی تھی، اور جو ہے بہت ان کو نقصان بھی پہنچا تھا، اور آپ کا دانت مبارک بھی جو ہے دندان مبارک بھی شہید ہوا تھا۔ تو جو کڑیاں آپ کے دانتوں میں پھنسی تھی نا، وہ انہوں نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالی تھی، یعنی ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر وہ کڑیاں نکالی تھی، اور اس وجہ سے خود آپ کے بھی 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ خود ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑا شرف تھا کہ انہوں نے ایک اہم کام یہ سر انجام دیا تھا۔ اس کے علاوہ غزوہ احزاب میں بھی انہوں نے سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی تھی، اور غزوہ احزاب کے بعد جو ہے ایک کام کے لیے معمور کیے گئے تھے، وہ اس پر بھی ان کو کامیابی ملی تھی۔ ابو عبیدہ کو جو ہے حضرت عبیدہ جو تھے وہ زہد و تقویٰ کے مالک تھے، ان کا کردار جو تھا وہ بلند تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ان میں تھی، اور جنہوں نے ثقیفہ بنو ساعدہ کے مقام پر جو ہوا تھا نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جہاں پہ ہوئی تھی، تو اس وقت وہ حضرت عمر کے ساتھ تھے، یعنی حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ان کی مشورے سے جو ہے خلافت ہوئی تھی، اور پھر جو ہے تمام صحابہ نے حضرت بکر صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا تھا۔ اچھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، یعنی شہید تو نہیں ہوئے تھے لیکن وہ اس وقت زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو انہیں خلیفہ بناتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت کا قرار دیا تھا، یعنی اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ان کو زخمی کیا گیا حضرت عمر فاروق کو، تو حضرت عمر فاروق نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خلیفہ منتخب کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ تھے صحابہ کرام جو خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں۔ اب 3 صحابی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وہ امپورٹنٹ ہے، تھوڑے سے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہے عمار بن یاسر، لیکن یہ اس میں شامل نہیں ہے عشرہ مبشرہ میں۔ ایک تو عمار بن یاسر ہے، یہ یاسر بن عامر کے بیٹے تھے اور صحابی بھی تھے۔ عمار بن یاسر نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ یہ اسلام کے پہلے شہیدوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے، حضرت سمیہ کے بارے میں۔
عمار بن یاسر جو تھے حبشہ کو ہجرت کرنے والوں کے سربراہ تھے، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی جنہوں نے، ان کے جو ہے سربراہ تھے عمار بن یاسر، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر اور دیگر جنگوں میں شریک تھے، صلح حدیبیہ میں بھی شریک تھے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ آپ کی شہادت حضرت علی کے دور خلافت میں ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ اچھا، جنگ صفین میں بھی یہ شامل تھے، لیکن یہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور آپ کی شہادت جو ہے جنگ صفین میں ہی ہوئی تھی، جس میں آپ علی بن ابی طالب کی طرف سے شریک تھے۔ یہ 9 صفر 37 ہجری تھی، یعنی 37 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور 93 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت علی نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری کو شیخ الاسلام کا لقب ملا تھا، شیخ الاسلام، ٹھیک ہے، شیخ الاسلام۔ ان کا نام تھا جندب بن جنادہ۔ ابو ذر غفاری جو ان کی کنیت تھی نا، ان کا نام تھا جندب بن جنادہ۔ قبیلہ بنو غفار سے تھے یہ۔ ان کا پیشہ جو تھا رہزنی تھا۔ ابتدا میں آپ بھی اپنے آبائی پیشہ اختیار کیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باعث کی خبر سنی تو آپ نے آ کر مکہ اسلام قبول کر لیا، یعنی جب پتہ چلا کہ وحی جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے جو ہے جلدی اسلام قبول کر لیا، اور محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سے یہ جو ہے احادیث مروی ہیں، اور یہ سادہ مزاج بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری جو ہے ان کو دکھائی دیے تو ان کو پوچھا، ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ سے میرا اختلاف ہوا، یعنی قرآن کی آیت پر اختلاف ہوا کہ اس بات پر کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس بارے میں اختلاف ہوا تھا ان کو۔ تو پھر انہوں نے اپنے جو ہے صحابی سے اصلاح کی تھی۔ پھر خالد بن ولید ہے، خالد بن ولید کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار تھے، ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا، اور موتہ میں بھی، جنگ موتہ میں بھی شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ جب انہوں نے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی اور فاتح کہلائے، لیکن کیا ہوا کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، ان کو بہت شوق تھا کہ میں جو ہے شہادت پاؤں، لیکن جب ان کی موت آئی تو وہ بستر مرگ پر آئی، یعنی یہ بیمار تھے اس وقت جب ان کی موت آئی، تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ میری جو ہے خلاف شہادت ہو، لیکن میں آج جو ہے یہاں پہ پڑا مر رہا ہوں۔ پھر اسلام میں عورتوں کا کردار، یہاں پہ ایک ٹاپک ختم ہو گیا، ہم آخری ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اسلام میں عورتوں کا کردار۔ اسلام میں جو ہے عورتوں کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے، دین و اشاعت میں بھی کردار رہا ہے وہ، یعنی ان کی وجہ سے دین کو تقویت بھی ملی۔ وہ کس طرح کہ پہلے تو سب سے پہلے جو کردار رہا وہ حضرت خدیجہ کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ان کو کہا حضرت خدیجہ کو کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی مجھے چادر اڑا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون محسوس ہوا تو آپ حضرت بی بی خدیجہ کو سب قصہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کیا کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ جو ہے اپنے پھر ان کو چچا زاد بھائی کی طرف لے کر گئی تھی، یعنی انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ایک طرح سے، ان کا جو ڈر تھا اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے، ایک کردار ان کا رہا۔ پھر ہے صفیہ بنت عبد المطلب۔ صفیہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے بہت ساری جنگوں میں شرکت کی اور یہ جو ہے ایز اے نرس وہاں پہ کام کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک جنگ کا بھی قصہ ہے، وہ جنگ خندق کا۔ تو خواتین اور بچوں کے گروہ میں ایک شاعر تھے حسان بن ثابت، مسلمان تھے، ان کے ساتھ تھے وہ، تو ایک یہودی جو ہے نا ان کے قریب آ کر چکر لگا رہا تھا، یعنی وہ چاہ رہی تھی کہ ان کو قتل کر دیں۔ انہوں نے حسان بن ثابت کو یہ کہا کہ تم ان کو قتل کر کے آ جاؤ، لیکن انہوں نے جو ہے
क्योंकि उनको डर लग रहा था, कह रही थी मुझे डर लग रहा है तो तुम उनको जाओ और खत्म कर दो। हसन बिन साबित ने क्या जवाब दिया, ए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, खुदा तुम्हारी मगफिरत करे, खुदा की कसम तुम्हें मालूम है मैं ऐसा नहीं कर सकता। सफिया ने कहा कि जब मैंने देखा कि हसन बिन साबित ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो मैं खुद को तैयार किया और अपने हाथों से उसे जाकर कत्ल किया। जब मैं इससे फारिग हुई किले की तरफ गई और कहा ए हसन अब तो नीचे आकर इसका सहा और जामा ले लो, तो हसन बिन साबित ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यानी उन्होंने खुद जाकर उनको कत्ल कर दिया। यहूदी था वो, ठीक है। फिर हजरत फातिमा बिन खत्ताब का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है कि वो हजरत उमर बिन खत्ताब के इस्लाम कबूल करने का जरिया बनी, और उन्होंने किस तरीके से उनको बताया कि भाई आप जाएं और गुसल करके आएं, और फिर जो है मैं आपको कुरान पाक दूंगी हाथ में, ऐसे हाथ में नहीं दूंगी, और किस तरह से वो उनको हजरत उमर बिन खत्ताब अपनी बहन को मारे जा रहे थे और उनको अपनी बहनोई को भी मार रहे थे, लेकिन वो जो है इससे पीछे नहीं हटी, ठीक है। ये था हजरत फातिमा बिनते खत्ताब का। फिर है सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पीछे अभी कि सुमैया बिनते खत्ताब खब्बाज, वो था खत्ताब, ये है खब्बाज, ठीक है। इस्लाम लाने वालों की वजह से मक्के के काफिरों ने इनको बहुत सताया था। एक मरतबा तो अबू जहल आया और उसे धमका कर कहा तू कलमा ना पढ़ वरना मैं तुझे ये नेजा मार दूंगा। तो हजरत बीबी सुमैया जो थी उन्होंने सीना तान कर कहा और जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया, और अबू जहल ने गुस्से में आकर उनकी नाक के नीचे इस जोर से नेजा मारा कि वो खून में लथपथ होकर गिर पड़ी और शहीद हो गई। ये जो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी वो इस्लाम की पहली शहीदा थी, ठीक है। यानी वो अबू जहल ने जो है उनको डराया धमकाया कि तुम इस्लाम कबूल नहीं करो, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फौरन ही उन्होंने शहादत पा ली। ये इस्लाम की पहली शहीदा थी औरत। फिर ग़ज़वे बदर में जब अबू जहल मारा गया तो आपने अम्मार बिन यासिर जो उनके बेटे थे उनको फरमाया देखो तुम्हारी माँ के कातिल का खुदा ताला ने फैसला कर दिया। यानी अबू जहल भी ग़ज़वे बदर में मारा गया था। फिर है हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में आई थी बाद में, कि नबूवत से कब्ल क्या हुआ कि अबू लहब के बेटे से इनका निकाह हुआ था, रुखसती से कब्ल ही इनकी तलाक हो गई थी। यानी जब इस्लाम कबूल कर लिया था इन्होंने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम